اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹس یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پلیٹ فارم پہ ہم مائننگ پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، مائننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مائننگ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، مائننگ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، مختلف بزنس مین ہیں، مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے انٹرویوز کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم پاکستان سے مائننگ سیکٹر کو پروموٹ کریں، اس کی ایک پبلک کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ ہمارے ملک میں کتنا بڑا منرل پوٹینشل ہے اور ہم اس کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں، یا شاید اس کی ریئلٹی کو، اس کی حقیقت کو کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ہمارا ایک عام آدمی پریشان ہے کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، اکانومی کا پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائیں گے، کیا ہوگا۔ جبکہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان اگر صرف اپنے منرل سیکٹر کی طرف توجہ دے دے، اپنے منرل سیکٹر کو ہم کھول دیں اور اس کی طرف توجہ دے، تو ہم پاکستان کو نہ صرف معاشی طور پر اپ لفٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں کسی بھی ڈونیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں IMF، ورلڈ بینک اور کسی بھی ڈونر ادارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ شاید ہم دنیا کو مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ تو آج ہم اپنے ایک اور دوست سے ملیں گے جو جیم سٹون پہ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان سے پروڈکٹ کو چائنا میں لے کر جاتے ہیں، جو پاکستان کے پروڈکٹ کو چائنا میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور جو کو چیئرمین بھی ہیں جناب پاکستان چائنا بزنس فورم کے، اور ان کے ساتھ ہمارے دوست ہیں خورشید خان صاحب جو جیم سٹون کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو میں بلا تاخیر ان دونوں دوستوں کی طرف جاؤں گا اور ناظرین کو وہ جیم سٹون کے مختلف پروڈکٹ بھی دکھائیں گے کہ وہ کون کون سے پروڈکٹ ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ کس کس اوریجن کے ہیں، اور یہ کہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں جناب خورشید خان صاحب سے اور جناب اجاز شیخ صاحب سے۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ آپ نے تو ماشاءاللہ سر بڑے خوبصورت یہ خزانے رکھے ہوئے ہیں، اور جیم سٹون اور قیمتی جواہرات۔ تو ہمیں کائنڈلی ذرا ہمارے ناظرین کو پہلے تو آپ اپنا ذرا تعارف کروائیے گا، پھر ان پتھروں کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ پتھر نہیں ہیں، یہ قیمتی جواہرات ہیں۔ بجا آپ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے آئے، اور ہماری یہ جو پروڈکٹ ہیں، پاکستان کی پروڈکٹ ہیں، یہ پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ سپٹ ویلی جو ہماری کوستان کی ویلی ہے، وہاں سے پیریڈوٹ پتھر نکلتا ہے جو پوری دنیا میں، جرمنی میں اور پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہی پتھر چائنا سے بھی نکلتا ہے، یہی افریقہ کی کنٹریز سے نکلتا ہے، پر لسٹر اور خوبصورتی کے حساب سے پاکستان کے جیمز پوری دنیا میں بہت فیمس ہیں۔ ہمارے کٹلن جو مائن ہے، کٹلن کی ٹوپاز جو ہے، امپیریل ٹوپاز جو ہے، وہ پنک ڈائمنڈ یورپ میں اس کو سمجھتے ہیں، اور یہ مائنز بھی ہمارے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ سوات ہمارا جو ایمرلڈ نکل رہا ہے، اور وہ دیکھیں دنیا میں بہت فیمس ہو رہا ہے۔ اور میں حکومت پاکستان اور اپنے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ میرے نہیں ہیں سر، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کی محنت ہے۔ اور یہ وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتے ہیں اور ادھر سے مشقت کر کے سیمپل لا کے، اور ابھی آہستہ آہستہ اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے دوست اعجاز صاحب ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت اچھے انسان ہیں، اور دل سے ان کی خواہش ہے، ہر پاکستانی جو ہے اس کی وش ہے کہ ہمارا پاکستان کسی طرح ترقی کرے اور بلندیوں پہ جائے۔ جی بالکل۔ یہ جو قرضے ہم پہ چڑھے، ہم تو وہ تھے جب ہم شروع میں تھے تو چائنا کو ہم نے دیے، جرمنی کو، اور ان لوگوں کو ہم نے لون دیا۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ اور ابھی ہم یا تو میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا، اس انڈیویجولی ہر انسان کو، ہم کو خود سے درست ہونا ہے تو ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ ہماری جو اچھی عادتیں ہیں، دیکھیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جھوٹ کو فیشن کے طور پہ یا مذاق کے طور پہ کرتے ہیں، تو یہ ایسی ہماری برائیاں ہیں۔ یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ وہ ملاوٹ نہیں کرتا ہے، آپ کو اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتے ہیں،
تو یہ بہت سی بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس طرف توجہ دیں تو بہتری ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو خزانے ہیں یہ پاکستان میں اتنے زیادہ اللہ نے دی ہے. کشمیر، سوات، گلگت بھرا ہوا ہے. تو یہ ایک پاکستان کیا کہ ایسے 10 پاکستان ہم ان سے جنریٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو دکھ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں سب سے پہلے، اس دھرتی کو. اور اس کے لیے جب سوچیں کہ ابھی میں دیکھیں تھائی لینڈ ہم سے کتنا کوئی بہت پیچھے تھا. یہی پتھر ابھی وہاں پہ ان بچوں کو کٹنگ سکھائی جاتی ہے، یونیورسٹیاں بنی ہیں. تو یہ ہمارا اگر صرف ہمارے اسکول کالجز میں ان بچوں کو یہ ٹریننگ دی جائے، کٹنگ کی جائے، تو تھائی لینڈ سے ابھی تھائی لینڈ ہم سے مطلب 8.5 کا بات ہوا ہے، 3-4 گنا. اور اب سے 15-20 پہلے جائیں تو وہ ہم سے پیچھے تھے. تو یہاں ٹورزم کی آزادی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے باہر ممالک کے لوگ ہیں وہ یہاں آئیں، ہماری پروڈکٹ دیکھیں، اور یہاں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ لوگ آئیں. ٹورزم بھی اس سے بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو باقی یہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن چیزوں کو، تو یہ نعمتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں سر. بالکل. تو اعجاز صاحب بھی کافی محنت کر رہے ہیں، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ملک ہمارا اپنے ایک اچھے مقام پہ آئے جو اس کو ہونا چاہیے. یہ دنیا کا خوبصورت ترین خطہ اور سٹی ہے سر. سوئٹزرلینڈ کو بندہ صرف اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. آپ گندگی دیکھیں جس طرح باہر کے ہیں. تو انڈیویجولی میں نے اس لیے بات کی کہ ہم نے سب سے پہلے تو خود ایک صحیح ہوتا ہے، پھر معاملات بھی صحیح ہوں گے. تو بیسکلی چلے میں صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جیم سٹون پہ کام کرتے ہوئے؟ سر مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ بات کرتا. میں شو بیس سے ہی ریلیٹڈ تھا. میں 25 سیریل کا ہیرو بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر میرا یہ بھی 6ٹھی جماعت سے شوق تھا. گڈ. تو میں پیک پہ تھا. صحیح. تو ابھی وہ بیچارے میڈیا والے مجھے ڈھونڈتے ہیں، پر یہ میرا بچپن کا شوق تھا. میرا اس میں بھی کلر ہے. صحیح. لائف ہے. آپ رنگ دیکھتے ہیں، روبی ہے، ٹرمرین ہے، ٹوپاز ہے. بالکل. یہ میرا دل بھی لگا ہوا ہے، اور میں اس 15 سال سے آپ کام کر رہا ہوں. چائنا، تھائی لینڈ، سنگاپور، یہ ان جگہوں پہ میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میری کاوش ہوتی ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہی نہیں. پورے ورلڈ میں آپ سرچ کریں تو پاکستان کے جیمز جو ہیں ٹاپ پہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح اعجاز صاحب محنت کر رہے ہیں، ہماری بھی کوشش ہے کہ یہ ہمارا قرضہ بھی ختم ہو سکتا ہے، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اور ہم اس پہ توجہ دیں. حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ یہ لوگ بڑی محنت کر کے یہ پتھر یہاں تک، ابھی کئی ایسے اس میں ریئر سٹون آئے ہیں جو بہت ہی نایاب ہیں، جو روبی اور ان چیزوں سے بھی ہے. تو ان لوگوں کی نہیں ہے. میرا پرسنلی یہ ہے کہ اسکول میں ایک ایسا ہنر اگر سیکھ لے گا کہ اگر پڑھائی اس طرح کی نہیں ہے تو اگر یہ فن سیکھ لیتے ہیں تو ہم تھائی لینڈ کہنا اور ان لوگوں بہت آگے نکل سکتے ہیں. بالکل. کہنا تو ہمارا ویسے پرانا ساتھی ہے، دوست ہے. اور جس طرح یہ پاکستان چائنا بزنس فورم جو یہ ڈیولپ ہو رہا ہے، میں نے یہاں پہلے وزٹ کر کے آیا ہوں کورونا سے، اور ابھی پھر میں جاؤں گا. اور یہ پاکستان اور چائنا کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے. صحیح. اور وہ کچھ ہمیں فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، اور یہاں سے بھی لوگ جانا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں جا کے بھی اللہ کا کرم ہمارے ساتھ شامل ہوا تو ہم یہ اپنی پروڈکٹ وہاں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور بہرحال یہ ہمیں اللہ نے بہت خزانے دیے ہیں. تو اب مجھے بتائیے گا سر، یہ جو آپ نے پتھر رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ اس کا نام کیا ہے، کہاں کا ہے یہ، اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ گلگت ہمارا شیگر ویلی کا ہے سر. ٹھیک ہے. اور یہ ٹوپاز ہے. ایچٹ ہے، دیکھیں پانی کا کھایا ہوا نا. بالکل. اس میں کرسٹل بھی ہیں اور دوسرا بھی ہے. تو اس میں وائٹ کلر ہے، باہر جا کے ہیٹ کر کے اس کو ٹوپاز کر لیتے ہیں. اسی میں یہ ہمارا گلگت کا ہے، اور اسی کے متبادل جو ہے کاٹلنگ کا ٹوپاز جو ہے، تو اس کی جو ویلیو ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے. اسی طرح یہ روبی ہے، یہ کروم ڈپ سائڈ ہے. یہ بھی روبی ہے، یہ کہاں کی ہے؟ یہ کابل ہے.
یہ کابل کی کابل کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کشمیر بھی ہے, جس طرح یہ نیلم کی روبی بھی بہت اچھی کوالٹی کی ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ یہ ٹکڑی دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا کشمیر سفائر ہے جو پاکستان سے یہاں ہمارے نکل رہا ہے. یہ کٹ مال ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کشمیر کا, اور یہ را مٹیریل بھی ہے. بالکل. یہ پیریڈوٹ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. اس کے یہ دیکھیں خوبصورتی, بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے پیریڈوٹ. یہ بھی ہمارے کوستان ویلی کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ایمرلڈ ہے, یہ اسپیسیمنس ہیں, یہ چترال اور یہ راکا پوشی مائن کے نیچے کی یہ مائن ہے جہاں سے یہ نکلتی ہیں. اسپیسیمنس کے طور پہ بھی ڈیکوریشن میں بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں کارونگ بھی کی جا سکتی ہے. کارونگ کے علاوہ اس پہ پھر مطلب کہ اس کو کٹ کر کے پھر اس کو کٹ سٹون میں بھی لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال صرف اس کی طرف توجہ دینے کی دیر ہے. اور یہ کون سا ہے جی؟ یہ کروم ڈپ سائٹ ہے. یہ ریئر سٹون میں آ جاتا ہے. کروم ڈپ سائٹ. ڈپ سائٹ, ہاں, ٹرملین کی ہی سسٹر اس کو کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کشمیر پڑا ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں. اچھا, یہ کشمیر کا ہے. ہاں, کشمیر کے ہیں. یہ بھی ٹورملین ہے. یہ ٹرملین ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرملین ہے. یہ کروم ڈپ سائٹ ہے. یہ ریئر میں آ جاتا ہے. اسی طرح ایگزنائٹ ہے. یہ بھی کلر چینج ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ ایگزنائٹ. ایگزنائٹ ہے. یہ بھی ریئر سٹون میں آ جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ کشمیر کا اسپیسیمن سے ڈیکوریشن ہے. زبردست زبردست. کشمیر ہے سر. ٹھیک ہے. تو اس اسپیسیمن کی اپروکسیمیٹلی کیا ویلیو ہوگی سر؟ اس کی اگر یہاں ہو تو یہ 70-80 ہزار کا پیس ہے. 70-80 ہزار. ہاں, یہ اگر باہر چلا جاتا ہے تو $300-400 میں ایزیلی خوش ہو کے لے لیتے ہیں یہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑی سی پریزنٹیشن ہے. مال تو میرے بیگ میں بھی کافی سارا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسٹون کیا ہے؟ یہ امبر ہے سر. یہ برما سے نکلتا ہے. برما سے نکلتا ہے. ویسے تو قرآن میں ذکر ہے روبی, بالکل بالکل, امبر, ٹھیک ہے, اور مرجان. ٹھیک ہے. مرجان یہ پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو پروڈکٹ بنا ہوا ہے, یہ پروڈکٹ یہی ہے. یہ امبر ہے. امبر کا ہے. یہ برما کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ درخت کی گوند ہوتی ہے. یہ اسٹون نہیں ہے. نہیں, یہ اسٹون ہی ہے, چھاج ہے. تو اس طرح مختلف باہر کی چیزیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں جو ہم یہاں لوگوں کو لیتے بھی ہیں. چائنیز بھی لیتے ہیں, اور اویئرنیس بھی ملتی ہے کہ یہ فلانی جگہ کا اسٹون ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پاکستان سے تو نہیں ہے, امبر کم نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی یہ جو چیزیں ہیں سب یہ پاکستان کی پروڈکٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتنی ٹاپ کوالٹی نہیں ہے, پر اس سے بھی ٹاپ کوالٹی ہمارے پاس اس وقت. زبردست زبردست زبردست, ماشاء اللہ جی. ایکشن. شیخ صاحب, آپ کیا کہیں گے جی پاکستان کے جیم سٹون کے حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے, کیا رائے ہے؟ بیسیکلی جیسے خورشید صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کے بارے میں بیان کیا. خورشید صاحب ماشاءاللہ ایک پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی اپنا ایک رول پلے کرے. انہوں نے ماشاءاللہ چائنا میں اسپیشلی وزٹ کیا, اور اس وزٹ کے دوران, اس سپورٹس کے دوران جو چائنیز ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی ایک چھنداؤ ایک بہت بڑا ٹورسٹ ایریا ہے جہاں پہ یہ وزٹ کر کے ہیں. وہاں پہ میں 2 بندوں کا نام لینا مناسب سمجھتا ہوں. ایک ہے مسٹر چھی اور ایک ہے مس کونگ فان وے. ان دونوں کا میں نام لوں گا کیونکہ ان دونوں کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس کام کے لیے بڑھے ہیں جی. اور اس کے بعد جب انہوں نے ہمیں بہت ساری وہاں پہ چائنا گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ ہمیں سپورٹ کی ہے, ہمیں وہاں پہ وہ ایریا فری دے رہے ہیں, ہمیں اس کے بعد وہاں پہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں وہاں پہ لوکل مارکیٹ کو مارکیٹنگ کرنے کے لیے وہاں پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا خزانہ اس پاکستان کے اس خطے میں موجود ہے اس کو ہم ساتھ لے کر آئیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر نہیں یہ سلسلہ, یہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. کٹنگ پالشنگ اس منرلز کی ہیں لیکن اس لیول کی نہیں جیسے چائنا کے اندر اور تھائی لینڈ کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے. لہٰذا ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان چائنا بزنس فورم کی وساطت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو موو کرے پاکستان پہ. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس لیول کی لیب ہو
یہاں پہ ایک کٹنگ اور پالشنگ کے لیے لوگوں کو بلایا جائے, یہاں پہ وہ فیسلٹی ہو تاکہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ اس انڈسٹری سے منسلک ہوں گے ان کو یہاں پہ ہم پراپر ٹریننگ دیں, تاکہ ہمارے ہاں سے ویلیو ایڈڈ ہو کے پروڈکٹ جائے رادر دین کہ وہ را مٹیریل میں جائے. ہمارا یہاں پہ مائننگ کا میکنزم جو ہے وہ بہت اچھا نہیں, جس کی وجہ سے بہت سارا مٹیریل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اس میکنزم کو بھی ہم آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ لے کر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں پہ ایک سیکٹر مائننگ کا اگر کھول لیا جائے تو پاکستان کو کسی بھی ملک کی طرف, کسی بھی بینک کی طرف, ورلڈ بینک, IMF کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. آج کے دن میں آپ آئے ہیں, آپ جو ٹائم دے دیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بھی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرور ہونے کے لیے ایک اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ انجینئر ہیں, آپ ان چیزوں کو بہت اچھے سے طریقے سے سمجھتے ہیں. ہم نے صرف ان لنکیجز کو بڑھانا ہے, ایسے ہی ان چیزوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نالج دینی ہے, ادھر سے ٹیکنالوجی لانی ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, وہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ابھی اگر تقریباً 25 ارب سے 27 کروڑ کی آبادی کے اندر ابھی 60 to 70% ینگ جنریشن ہے, انرجیٹک لوگ ہیں. ان کو صرف اور صرف ٹیکنالوجی دینی ہے, ان کو ٹریننگ دینی ہے, ان لوگوں کو کام پہ لے کر آنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ینگ جنریشن کی انرجیٹک چیزوں کو انوالو کر کے ہم اس مائن اینڈ بزنس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. لہٰذا جو ایک پروجیکٹ پوری دنیا میں اس ٹائم بہت نظروں کے اندر ہے, OBOR, ون بیلٹ اینڈ ون روڈ, جو مسٹر شی جن پنگ کا ایک انیشیٹو ہے, جس کے اوپر ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹ کیا. اس میں بہت امپورٹنٹ ہمارے حوالے سے ہے, وہ ہے CPEC, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. آج کاشگر سے لے کے گوادر تک یہ جو روٹ بن رہا ہے, یہ وہی روٹ ہے جو سلک روٹ تھا, جو پرانا روٹ تھا. یہ وہی روٹ ہے جہاں پہ ہماری تجارت ہوتی تھی. ہم نے اس سے سیکنڈ فیز ابھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فاسٹ موو ہوگا, اور سیکنڈ فیز آف CPEC بہت اچھا چلے گا. مجھے امید ہے کہ ابھی جو پاکستان کی فوج, پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کا ہر ادارہ اور آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ فیز آف CPEC کو پروموٹ کرے گی, کیونکہ ہماری جتنی بھی آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے بھی ہم نے کام کرنا ہے. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ مواقع فراہم کرنے ہیں. ہمارے ہاں جیسے میں نے فرمایا کہ ینگ جنریشن ہے, ان کو صرف ہم نے ٹرین کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے, اور ادھر سے ٹیکنالوجی لا کے ادھر پروڈکٹ کو ویلیو ایڈڈ کر کے ایکسپورٹ کرنا ہے, تاکہ ہمارے ہاں ہر بندے کو روزگار ملے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے, اور مجھے امید ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ایکسپورٹ کے اوپر بڑھانے میں کردار ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا, اور بہت جلد ہم انشاءاللہ اس سرزمین کے اوپر, اس دنیا کے اوپر ایک اسی طرح چند ممالک کے اندر ہوں گے جنہوں نے قرضے جرمنی کو بھی دیے اور ممالک کو بھی دیے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. آپ کا آنے کا شکریہ, آپ کی مہربانی. آپ کی توسط سے ایک بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکسپورٹ پہ ابھی معاملات ہیں کہ یہ بہت عام لوگوں کی محنتیں ہیں, تو اس میں آسانی پیدا کی جائے کہ یہ ہمارا پروڈکٹ باہر جانا چاہیے, اس کو جانے اور واپس لانے کی بھی گورنمنٹ کو جو ہے ریلیکسیشن دینی چاہیے, اور اس میں چھوٹ دینی چاہیے کہ جو ہم اپنی پروجیکٹ دوسری جگہوں پہ لے کر جائیں, کہنا لے جائیں, وہاں لے جائیں, ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں آگے یہ آسانی پیدا کریں گے تو یہ ہم اپنی پروڈکٹ پوری دنیا میں انٹروڈیوس کر سکیں گے, اس سے یہ ہوگا. اور جو آپ کی بات بچوں والی کہ یہ جو سڑکوں پہ نہیں پڑھے لکھے, تو ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے کہ ان کو یہی ٹریننگ دی جائے, تو وہ آپ کی بات حقیقت ہے کہ ہم پھر قرضے دیں گے.
ان بڑے خورشید صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کے نالج کے لیے کہ جب ہم اس کو ان جیم سٹون کو را فارم میں سیل کرتے ہیں اور اگر اس کو ہم ویلیو ایڈیشن کر کے یعنی کہ اس کو کٹ اینڈ پالش کر لیں تو اس کی پرائس میں کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے؟ اس کا آپ سمجھ لیں کہ 50 سے 100 گنا. 50 سے 100 گنا. اگر اس میں ہماری جس طرح تھائی لینڈ میں کٹنگ ہوتی ہے یا باہر کے ممالک میں، یہاں وہ جیسے کہ اعجاز صاحب نے کہا کہ یہاں ہم وہ مشینری اور وہ سارا سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں آئے اور یہ بچے یہ ٹریننگ لیں، تو اس سے یہ سر یہ اگر ہم یہی کٹنگ کر کے اور یہی چیز پروڈکٹ ہم ڈبل ٹرپل ریٹ میں اچھی پرائس میں بیچ سکتے ہیں. مطلب کہ ایک پتھر اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں بات کریں کہ ایک پتھر جو ہم را فارم میں 100 روپے کا بیچ دیتے ہیں تو وہ ویلیو ایڈیشن ہونے کے بعد کوئی 400-500 روپے پہ چلا جائے گا. نہیں، وہ 4-5 ہزار میں 4-5 ہزار روپے میں چلا جائے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ جو غریب بچے ہیں ان کو ٹریننگیں دی جائیں اور ان کو اس کا ہنر سکھایا جائے تو یہ جو بیکاری بچے سڑکوں میں گھومتے پھرتے ہیں تو وہ ایک ہنر سیکھیں گے. تو سیٹ اپ کے اوپر کتنی کاسٹ آتی ہے آپ کے خیال میں؟ اتنی زیادہ نہیں. کٹنگ پالش کا یونٹ لگانے کے لیے میں نے جو وزٹ کیے ہیں، میں نے 3-4 یونٹ وزٹ کیے ہوئے ہیں. ایک پشاور میں بہت خوبصورت سینٹر آف ایکسیلنس بنا ہوا ہے جیمالوجی کے اوپر، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک پاکستان نے گورنمنٹ نے جیمز اینڈ جولی ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی. میرے محترم استاد ہیں فراز شاہ صاحب، ہماری کوئی 12 سال 15 سال پی ٹی وی نے انٹرویو کیا تھا، منرل کے ڈی جی اور یہ سارے آئے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ یہاں کے بچوں کو اور اسکول میں جو ہے ان کو اس سے یہ ہوا تھا کہ اس انٹرویو کے بعد یہ جو ابھی یونیورسٹی بن گئی ہے یا لیبارٹری بن گئی ہے، اس میں بڑی پیش رفت ہوئی اس کام میں. تو اویئرنیس ہے، پر 100 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 10% یا 10% ہمیں ہے. تو اس پہ جب یہ فیکٹری بھی بن جائے گی، بچے سیکھ بھی جائیں گے، تو ہم اگر 50-60-70% پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کر سکتے ہیں. زبردست زبردست. اور یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بہت نرمی کرے کہ ایئرپورٹ یہ لانے لے جانے میں ان لوگوں کو چھوٹ دیں. یہ پاکستان نے سیلف کیا ہے، یہ کچھ نہیں پہاڑوں پہ جائے کوئی سیمپل لے آتا ہے، یہ ٹوپاز لے آتا ہے. یہ ابھی 15-20 سال تو کچھ نہیں تھا، پر ان دنوں میں آہستہ 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 اویئرنیس بھی آ رہی ہے اور یہ بات آگے بھی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ڈیفینیٹلی کہ اس سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. میں ایک خورشید صاحب کا ایک ڈیٹیل میں مزید بھی انٹرویو کروں گا کہ اس مٹیریل کو پروسیس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. اگر ہمارا ایک عام نوجوان اس بزنس میں آنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کیا سکل چاہیے، کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اور اس کو کس طریقے سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا سکتا ہے، اس کو کیا روٹ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ بندہ اس بزنس میں آ سکے. تو یہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، چیپٹر ہے. تو میں کس دن خورشید صاحب سے اور اعجاز صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کر کے ان سے ٹائم لے کے وہ اپنے ناظرین کی نالج کے لیے، مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے، ہمارا یہ سیکٹر ڈیولپ ہو، اور اگر کسی بندے کے لیے یہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکے، امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے، ان کی گائیڈنس سے، ان کی رہنمائی سے، ہمارے اس چینل کے توسط سے کہ کتنی انویسٹمنٹ سے وہ کام شروع کر سکتا ہے، کون سی اسکل چاہیے. اب بہت سے لوگ ایک پروڈکٹ بنا لیتے ہیں یا پروڈکٹ ان کے پاس موجود ہے لیکن انہیں اس کو سیل کرنا نہیں آتا، ان کی اس مارکیٹ تک ایکسیس نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ پروڈکٹ سیل ہوتا ہے. تو وہ بھی ہم آپ سے رہنمائی لیں گے. اور آپ کا فورم، یہ پاکستان چائنا بزنس فورم، چونکہ اس حوالے سے کام بھی کر رہا ہے، وہ کنیکٹیوٹی کا کام کردار ادا کر رہا ہے کہ پاکستان کا بزنس مین اور چائنا کا جو بزنس مین ہے ان دونوں کو انٹریکٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے میں بہت مشکور ہوں جناب اعجاز شیخ صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا، اور خورشید صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیا اس جیم سٹونز کے حوالے سے، اس کی مارکیٹ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ ایک اور سیشن ضرور کریں. جی شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سے جیسے آپ نے فرمایا، بالکل آپ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ نے ایک بولا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ رف پروڈکٹ جو موجود ہے سر، اس کو اس فنش گڈس پہ لانے کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے. جو بھی ایک کاریگر بندہ اس کو ٹریننگ، جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں دیں گے، یہاں پہ لیب لے کر آ رہے ہیں، اس لیب کے اندر ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ دیں گے. اس لیب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹیسٹ فیسلٹی دیں گے.
اس پروڈکٹ جو ایک را میں آئے گی کوئی بھی اس کو جب آپ فنش گڈس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ چند ہزار یعنی اس میں 20-25-50 ہزار سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے ایک چھوٹی مشینری کے لیے. لہٰذا اس کے اوپر نمبر آف پرسن بڑھانے ہیں, نمبرز آف ٹریننگ بڑھانی ہے, جس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس پروڈکٹ کو ہم بہت زیادہ ویلیو ایڈڈ کر کے بنا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر اس ٹائم بہت سارے ڈفرینٹ جو ویلیوز کے سٹونز ہیں, جیسے خورشید صاحب نے بنایا کہ ہم 100-200 والے پروڈکٹ کو 4-5,000, میں کہتا ہوں جو اس کو 400-500 پہ بھی لے کے جائیں تو ایک ویلیو ایڈٹ ہے نا جو 400-500% بنتا ہے. بالکل. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کام کے اوپر آپ سب بھائیوں کی سپورٹ کے ساتھ, آپ سب بھائیوں کی جو نالج کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے ایک سٹیج پہ لے کے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. آمین. اچھا شیخ صاحب, آپ چائنیز کو کوئی چائنا لینگویج میں کوئی پیغام دیں پاکستان کے جیم اسٹون کے حوالے سے؟ چائنیز اسی طرح بالکل جو جیسے سب سے پہلے تو میں پھر کہوں گا کہ مسٹر شی جن پنگ کا وہ کیسے شی چوشی شی دادا给我们带来一带一路的这个机会，一带一路的项目，我们巴基斯坦政府、巴基斯坦的每个人感谢你呢。完了是那个各种方面的这个矿方面的、宝石方面的，我们非常非常的欢迎你们跟着我们来一起吧。我们这边有各种方面的有矿，各种方面的有石头，我们是来帮助你们，你们来帮助我们。我们是有铁哥们儿，是我们一起来弄这个事儿。谢谢你，欢迎你们，我们保护你们的。这边是每个各种方面的安全方面，欢迎你们来中巴友谊万岁万万岁。آپ اس کو ذرا ٹرانسلیٹ بھی کریں. فرسٹ میں نے مسٹر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا ہے, جس کے اوپر میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا ایک بہت اچھا ویژن ہے جو OBOR ون بیلٹ ون روڈ ہے, اور اس کے بعد اسپیشلی وتھ پاکستان سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس پاکستان کی ہر بندہ گورنمنٹ انکلوڈیڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک بات رہی اس سیمی پریشیس اسٹون کے حوالے سے, تو ہم ان لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہماری سروسز یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی ان کو ہوگی, اور ہاں وہ ٹیکنالوجی لے کر آئے. یہاں پہ ہمارے پاس ینگ جنریشن موجود ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے مل کے اس کو بہت آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ اجاز صاحب, اور بہت شکریہ خورشید صاحب. تھینک یو.